حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے حصار خانہ. یہ آج کی مجلس زائر کربلا مرد مومن مرحوم اولاد علی ابن آقا حسین صاحب کے سالِ ثواب کی مجلس ہے، جس مجلس کو علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ و کعبہ کچھ ہی لمحوں میں جلوہ افروز ممبر ہوں گے. تمام مومنین جو آنگن میں تشریف فرما ہوں سے بھی التماس ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. آپ حضرات ایک بابا زبر نعرہ سلوات پیش کر دیں. عرض کیا ہے کہ جو امامت میں نام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں. ایسی مجلس سے کون جائے گا جس میں 12 امام آئے ہیں، جس میں 12 امام آئے ہیں. بابا زبران نعرہ سلوات اور پیش کرتے ہیں. عرض کیا ہے کہ فرش پر مجلس کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو. فرش پر مجلس کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو. تم کو حر بننا ہے، دوزخ سے نکلنا سیکھ لو. فرش پر مجلس کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو. تم کو حر بننا ہے، دوزخ سے نکلنا سیکھ لو. اے نمازوں تم کو طے کرنا ہے ایک لمبا سفر. اے نمازوں تم کو طے کرنا ہے ایک لمبا سفر. کچھ دنوں اشک عزا سے پاؤں چلنا سیکھ لو. کچھ دنوں اشک عزا سے پاؤں چلنا سیکھ لو. اب میں جناب حسین علی کاظمی صاحب سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں. ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات. بآواز بلند نعرہ سلوات. اجازت ہے بس چند اشعار جو ذہن میں آپ کی سماعتوں میں نظر کر دوں کہ زمین حق پہ حسد سے شگاف مت کیجیے. زمین حق پہ حسد سے شگاف مت کیجیے. عمل کو حکم خدا کے خلاف مت کیجیے. زمین حق پہ حسد سے شگاف مت کیجیے. عمل کو حکم خدا کے خلاف مت کیجیے. اور علی کا بغض ملا ہے اگر وراثت میں، علی کا بغض ملا ہے اگر وراثت میں تو کعبہ گھر ہے علی کا طواف مت کیجیے. علی کا بغض ملا ہے اگر وراثت میں تو کعبہ گھر ہے علی کا طواف مت کیجیے. ایک باواز بلند سلوات بھیج دیں. اگلے 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے. رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے. انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے. رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے اور انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے. اور کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے وسی کا جنازہ غدیر ہے. کلمہ ایک صلوات اور بھیج دیں آواز. کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے وسی کا جنازہ غدیر ہے. اور آخری چند مصرے جناب عباس کی خدمت میں. اور با وفا کے خشک ہونٹوں کو چھو نہ سکا فرات. با وفا کے خشک ہونٹوں کو چھو نہ سکا فرات. حشر تک عباس نے پانی کو پیاسا کر دیا. حشر تک عباس نے پانی کو پیاسا کر دیا. ایک باواز بلند سلوات بھیجیں. ایک اور سلوات بھیجیں محمد.
آخری چند اشعار. عباس سے لڑنا تو کوئی کھیل نہیں ہے, عباس سے لڑنا تو کوئی کھیل نہیں ہے, اسد اللہ کے پسر سا کوئی شیر نہیں ہے. عباس سے لڑنا تو کوئی کھیل نہیں ہے, اسد اللہ کے پسر سا کوئی شیر نہیں ہے. وہ عباس زیر ہوں گے میدان میں کس طرح, عباس زیر ہوں گے میدان میں کس طرح, عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. عباس زیر ہوں گے میدان میں کس طرح, عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. عباس سے لڑنا تو کوئی کھیل نہیں ہے, اسد اللہ کے پسر سا کوئی شیر نہیں ہے. عباس سے لڑنا تو کوئی کھیل نہیں ہے. ایک بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد صلی اللہ محمد محمد. نعرہ صلوات. عرض کیا ہے کہ عباس سے لڑنا تو کوئی کھیل نہیں ہے, عباس سے لڑنا تو کوئی کھیل نہیں ہے, اسد اللہ کے پسر سا کوئی شیر نہیں ہے. عباس سے لڑنا تو کوئی کھیل نہیں ہے, اسد اللہ کے پسر سا کوئی شیر نہیں ہے. وہ عباس زیر ہوں گے میدان میں کس طرح, عباس زیر ہوں گے میدان میں کس طرح, عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے, عباس کے تو نام میں بھی زیر. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. آخری 4 مصرع آپ کی خدمت میں کر دوں پھر, کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال, نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال, یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا, یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا. آخری 2 اشعار اسی کے کہ مذہب نہ ذات وقت نہ موسم کی بندشیں, مذہب نہ ذات وقت نہ موسم کی بندشیں, جو بھی در حسین پہ آیا نہ جائے گا. آواز بلند صلوات بھیجیں. ایک تعزیتی نظم مرحوم کے بھائی جناب مسعود قاسمی صاحب کی جانب سے پیش خدمت کرنے کا حکم ہوا ہے, آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. ایک نعرہ صلوات ارشاد تعزیتی نظم بسلسلہ انتقال پرملال سید اولاد علی کاظمی ابن سید آقا حسین کاظمی علی اللہ مقامہما. آل رسول پاک کے شیدا چلے گئے, آل رسول پاک کے شیدا چلے گئے, یعنی غلام سید والا چلے گئے, یعنی غلام سید والا چلے گئے. اور تھی ان کے دم سے مثل قمر گھر میں روشنی, تھی ان کے دم سے مثل قمر گھر میں روشنی, لے کر وہ ساتھ گھر کا اجالا چلے گئے, لے کر وہ ساتھ گھر کا اجالا چلے گئے. اور گھر میں بنا کے اپنے عزا خانہ حسین, گھر میں بنا کے اپنے عزا خانہ حسین, سب کو دکھا کے خلد کا رستہ چلے گئے. گھر میں بنا کے اپنے عزا خانہ حسین, سب کو دکھا کے خلد کا رستہ چلے گئے. اور ہوگا نہ ان کے گھر میں اندھیروں کا اب گزر, ہوگا نہ ان کے گھر میں اندھیروں کا اب گزر, کر کے حسینیت کا اجالا چلے گئے, کر کے حسینیت کا اجالا چلے گئے. اور آسان نہیں تھا اپنے بھرے گھر کو چھوڑنا, آسان نہیں تھا اپنے بھرے گھر کو چھوڑنا, لیکن خدا پکڑ کے بھروسہ چلے گئے, لیکن خدا پکڑ کے بھروسہ چلے گئے. اور تھے عاشق حسین تو دنیا کو چھوڑ کر, تھے عاشق حسین تو دنیا کو چھوڑ کر, خلد بری میں کرنے بسیرا چلے گئے, خلد بری میں کرنے بسیرا چلے گئے. ایک نعرہ صلوات ارشاد. چند اشعار کا حکم ہوا ہے, حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ
عزائے شاہ میں ماتم سے جو نکلتے ہیں، عزائے شاہ میں ماتم سے جو نکلتے ہیں، ملک سنبھال کے رکھتے ہیں ان پسینوں کو، ملک سنبھال کے رکھتے ہیں ان پسینوں کو۔ عزائے شاہ میں ماتم سے جو نکلتے ہیں، ملک سنبھال کے رکھتے ہیں ان پسینوں کو۔ اور جہاں میں ایک در زہرا ہے کہ جہاں اکثر، جہاں میں ایک در زہرا ہے کہ جہاں اکثر سلام کرتے ہیں دیکھا فلک نشینوں کو۔ جہاں میں ایک در زہرا ہے کہ جہاں اکثر سلام کرتے ہیں دیکھا فلک نشینوں کو۔ اور مطلب ملاحظہ ہو کہ قضا نے دوڑ کے پسپا کیا لعینوں کو، قضا نے دوڑ کے پسپا کیا لعینوں کو، الٹ لیا جو ید اللہ نے آستینوں کو۔ قضا نے دوڑ کے پسپا کیا لعینوں کو، الٹ لیا جو ید اللہ نے آستینوں کو۔ اور وہ آئیں گے تو کریں گے ظہور کعبے سے، وہ آئیں گے تو کریں گے ظہور کعبے سے۔ مکان یاد ہے اپنا ابھی مکینوں کو، مکان یاد ہے اپنا ابھی مکینوں کو۔ وہ آئیں گے تو کریں گے ظہور کعبے سے، مکان یاد ہے اپنا ابھی مکینوں کو۔ اور گھر اپنے پیدا کیا اور کہا مشیت نے، گھر اپنے پیدا کیا اور کہا مشیت نے، چلو جھکاؤ سب اس سمت اب جبینوں کو، چلو جھکاؤ سب اس سمت اب جبینوں کو۔ گھر اپنے پیدا کیا اور کہا مشیت نے، چلو جھکاؤ سب اس سمت اب جبینوں کو۔ اور یہ خیال ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ عصا بھی ساتھ میں لائیں گے اس لیے قائم، عصا بھی ساتھ میں لائیں گے اس لیے قائم، نکالنا ہے لحد کھود کے کمینوں کو۔ عصا بھی ساتھ میں لائیں گے اس لیے قائم، عصا بھی ساتھ میں لائیں گے، عصا بھی ساتھ میں لائیں گے اس لیے قائم، نکالنا ہے لحد کھود کے کمینوں کو۔ ہوگر سفینہ عشق علی سے تم محروم، ہوگر سفینہ عشق علی سے تم محروم، بھور میں پاؤ گے شیخین کے سفینوں کو۔ ہوگر سفینہ عشق علی سے تم محروم، بھور میں پاؤ گے شیخین کے سفینوں کو۔ اور مقطع ملاحظہ ہو کہ ہیں آسمان سخن میر اس لیے اشہب، ہیں آسمان سخن میر اس لیے اشہب، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ ہیں آسمان سخن میر، ہم ہیں آسمان سخن میر اس لیے اشہب، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ نعرہ صلوات انشاءاللہ۔ بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ چونکہ فرش اعضا پر عالی جناب مولانا موصوف تشریف فرما ہے، منقبت خان جناب شکیل صاحب، جناب نیاب صاحب، جناب ساحل صاحب بھی فرش مجلس پر تشریف فرما ہیں، جو کچھ ہی لمحوں میں اپنا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ لہذا صرف چار مصرے جناب شکیل صاحب کو پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ جس گھڑی برسرے میدان علی بولتے ہیں، جس گھڑی برسرے میدان علی بولتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں طوفان علی بولتے ہیں۔ اور بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا، بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا، رکھ دے جزدان میں قرآن علی بولتے ہیں، رکھ دے جزدان میں قرآن علی بولتے ہیں۔ ان چار مصروں کے بعد اب میں جناب فرمان کاظمی صاحب سے التماس کر رہا ہوں، جو بارگاہ امام مظلوم میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بار سے نعرہ صلوات۔ حضرات، ایک کلام کے چند اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضور۔ ایک نعرہ صلوات۔ سارے خانہ
معبود گھر حسین کا ہے حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات. اور میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط، میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط، اور جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے، جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے. اور سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے، سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے، جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے. اداس شام شفق پھول گریے شبنم، اداس شام شفق پھول گریے شبنم، اور خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. اور آخری دو شعر کی زحمت حضرات. اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی
بیٹھی ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. اور آخری شعر دیکھیں. اور یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا, یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا, اور گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا, یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا, اور گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے حصار خانہ. فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں, فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں. رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفیں بنا محبوں کے دار سے میسم, نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. میسم کو زور بیاں دینے والے, میسم کو زور بیاں دینے والے, مجھے تر زباں کر زباں دینے والے, میسم کو زور بیاں دینے والے. سردار میسم کو تنہا نہ سمجھو, سردار میسم کو تنہا نہ سمجھو, ہے لاکھوں بھی امتحان دینے والے, میسم کو زور بیاں دینے والے. علی کی ولایت سے انکار کیسا,
علی کی ولایت سے انکار کیسا، زبان دے چکے ہیں زبان دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں، ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں، فقیروں کو کون و مکان دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے، بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، فدق کے لیے پیش حاکم کھڑے ہیں، فدق کے لیے پیش حاکم کھڑے ہیں، ایک آنسو باغ جناں دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے، فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے، ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے، فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے، ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، دعائے ملک حیدر فاطمہ پر، دعائے ملک حیدر فاطمہ پر، سلامت رہیں روٹیاں دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے۔ جگر کے درد کو اکبر
دبائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے ہیں، خدا حسین کو پہنچا لاش اکبر پر، یہ داغ وہ ہے قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں، نہ جنبشیں ہیں نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں، مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں، جدھر سے لاش اکبر گئے ہیں لے کے حسین، نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نہ جنبشیں ہیں نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں، مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں۔ اولاد علی کاظمی صاحب مرحوم ابن آقا حسین کاظمی صاحب کی روح کو اِصالِ ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ حضرات گرامی، ایک مجلس، ایک ظاہر سرکار سید الشہداء، ایک ذاکر مولا حسین علیہ السلام اور ایک مومن صاحب تقوی و صاحب ایمان کے اِصالِ ثواب کی مجلس بھی ہے، اور آج کی شب ایک روایت کے اعتبار سے ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب بھی ہے۔
لہذا یہ دونوں نسبتیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا اس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور آیہ تطہیر وہ آیت ہے کہ جتنی بھی آیات اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل کی ہیں، ان تمام آیتوں کے درمیان یہ آیت ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اور عزیزوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آیہ مودت بھی اہل بیت ہی کی شان میں نازل ہوئی، آیت مباہلہ بھی اہل بیت ہی کے لیے نازل ہوئی، آیت وسیلہ سے مراد بھی اہل بیت اطہار ہیں، آیت ولایت سے مراد بھی جناب امیر المومنین ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی آیات اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان سب میں آیہ تطہیر منفرد یوں ہے کہ جتنی بھی آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں، نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے ان کی تلاوت 2 یا 4 یا 10 مرتبہ فرمائی اور بس۔ آیہ مودت نازل ہوئی، آپ نے اس کی تلاوت 2 بار یا 10 بار یا 20 مرتبہ۔ آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہو یا آیہ وسیلہ ہو یا آیہ اطاعت ہوئی، جتنی آیتیں ہیں ان کی تلاوت پیغمبر نے نازل ہونے کے بعد 2 یا 4 مرتبہ فرمائی۔ لیکن آیہ تطہیر وہ آیت ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ غیر شیعہ علماء بھی اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں کہ آیہ تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام 6 مہینے اس دنیا میں رہے، اور 6 مہینے تک پیغمبر اسلام کا وتیرہ یہ تھا کہ جب آپ نماز فجر کے لیے اپنے بیت الشرف سے مسجد نبوی کی جانب تشریف لے جاتے تھے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اہل بیت کے گھر کے دروازے پر رکتے تھے اور سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور سلام کرنے کے بعد یہ آیہ تطہیر تلاوت فرماتے تھے۔ 1-2 دن نہیں، پورے 6 مہینے کوئی صبح ایسی نہیں گزری کہ نبی اپنے گھر سے نہ نکلے ہوں، وہ اہل بیت کے در پر رکے نہ ہوں، وہ اہل بیت کے دروازے پر رکنے کے بعد انہوں نے یہ آیت نہ پڑھی ہو۔ 6 مہینے تک مسلسل پیغمبر اسلام ہر نماز فجر سے پہلے آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ سب سے زیادہ اسی آیہ تطہیر پر زور دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہے، آیہ تطہیر اہل بیت کے معصوم ہونے کا اعلان ہے، اور نبی نے سب سے زیادہ زور عصمت اہل بیت پر اس لیے دیا ہے کہ دنیا تک ایک پیغام جائے کہ اہل بیت کا معصوم ہونا اہل بیت کے لیے فضیلت نہیں ہے، اہل بیت کی عصمت اہل بیت کی فضیلت کا نام نہیں ہے، بلکہ عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے فضیلت اور ایک لفظ ہوتا ہے ضرورت۔ فضیلت اور ضرورت یہ دونوں لفظیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ فضیلت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بہت سی باتیں سبب فضیلت بنتی ہیں، چنانچہ خوشبو لگا کے نماز پڑھنا یہ سبب فضیلت ہے، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا یہ سبب فضیلت ہے، اچھا لباس اختیار کر کے نماز پڑھنا یہ سبب فضیلت ہے۔ چنانچہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تھے تو راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا بہترین لباس زیب تن کرتے تھے۔ حالانکہ امام لباس کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لباس امام کا محتاج ہوتا ہے، لیکن امام کا جسم تو کعبہ ہوتا ہے، جو بھی لباس جس میں امام پہ آ جائے گا وہ غلاف کعبہ کا شرف پا جائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، لباس امام کا محتاج ہے، مگر راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا سب سے خوبصورت کپڑے بہترین لباس پہن کے امام حسین نماز پڑھنے جاتے تھے۔ تو راوی کہتا ہے ایک دن میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ نماز میں جو لباس اختیار کرتے ہیں وہ سب سے منفرد ہوتا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ سنو، ہوا جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، تو عزیزان گرامی اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا یہ فضیلت ہے، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا فضیلت ہے، خوشبو لگا کے نماز پڑھنا یہ فضیلت ہے۔ تو یہ نماز میں ثواب میں اضافے کا سبب ہے۔ لیکن اب کچھ باتیں نماز کی ضرورت ہیں، اگر متوجہ ہوں گے تو بات خالی نہ جائے گی۔ بھائی خوشبو لگانا نماز میں سبب فضیلت ہے،
اچھے کپڑے پہننا سبب فضیلت ہے، مگر نماز سے پہلے وضو کرنا یہ نماز کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی نیت نماز یہ نماز کی ضرورت ہے، تکبیرۃ الاحرام یہ نماز کی ضرورت ہے، سورہ الحمد یہ نماز کی ضرورت ہے، رکوع یہ نماز کی ضرورت ہے، سجدے یہ نماز کی ضرورت ہے۔ خوشبو کے بغیر نماز ہو جائے گی لیکن وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خوشبو لگائے بغیر نماز ہو سکتی ہے لیکن وضو کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ویسے ہی اہل بیت کا معصوم ہونا اہل بیت کے لیے فضیلت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ جیسے آکسیجن ہم آپ جو سانس لیتے ہیں تو یہ آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے، جیسے پانی ہم آپ جو پانی پیتے ہیں تو یہ پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے، تو جیسے آکسیجن و پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے ویسے ہی دنیا میں کسی معصوم کا ہونا کائنات کی ضرورت ہے۔ بھائی اگر آکسیجن و پانی نہ ہو تو حیات کو خطرہ ہے، اور کوئی معصوم نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی کس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سنیے عزیزان گرامی، معصوم ضرورت کا نام ہے، اور اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہر شخص محتاج دعا ہے، ہر شخص بارگاہ خدا میں دست دعا بلند کرتا ہے، تو ایک ضرورت تو معصوم کی دعا کے لیے پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے۔ اب دعا کے لیے عزیزان گرامی ہم ہیں اب اور وہ ہے معبود، ہم ہیں ساجد اور وہ ہے مسجود، ہم ہیں عابد اور وہ ہے معبود، ہم ہیں ممکن الوجود وہ ہے واجب الوجود۔ سوال یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے اتصال کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ واجب الوجود ہے، غور سے سنیے گا، اور ہم ممکن الوجود ہیں۔ وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے گا اذان گرامی، ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہم تک آئے تو وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ اب واجب و ممکن کو ہی سمجھ لیجئے، بھئی اللہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ واجب الوجود کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور ہم ممکن الوجود ہیں، ہم کل نہیں تھے اور کل نہیں رہیں گے، تو اس کی ذات ہے واجب الوجود۔ ہم ہیں ممکن الوجود، وہ ہم تک آئے تو واجب نہیں، ہم وہاں جائیں تو ممکن نہیں، وہ یہاں آئے تو معبود نہیں، ہم وہاں جائیں تو عابد نہیں، وہ یہاں آئے تو مسجود نہیں، ہم وہاں جائیں تو ساجد نہیں۔ تو فرما رہے ہیں آپ بھائی وہ ہم تک آئے یہ ممکن نہیں، اور ہم اس تک پہنچ جائیں یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ ہم اس تک پہنچے یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے، وہ ہمارے بیچ میں آ جائے یہ خلاف وحدت ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ وحدت کی شان کے خلاف ہے، وہ ہم اس تک پہنچ جائے یہ بشریت کے خلاف ہے۔ تو جب اللہ ہم تک آ نہیں سکتا، وہ ہم اللہ تک جا نہیں سکتے، تو ہماری دعا وہاں تک کیسے جائے، اس کی عطا یہاں تک کیسے آئے؟ توجہ فرمائیے گا، اللہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اللہ تک جا نہیں سکتے، تو اب ہماری دعا وہاں کیسے جائے اور اس کی عطا یہاں کیسے آئے؟ تو اب ضرورت پڑتی ہے کہ عبد و معبود کے بیچ، ساجد و مسجود کے بیچ، خالق و مخلوق کے بیچ، اللہ و بندے کے بیچ کچھ ایسی ہستیاں ہوں جن کے پاس پیکر بشر بھی ہو اور توحید کے جلوے بھی ہوں۔ کیا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ و بندوں کے بیچ میں اب ضرورت پڑتی کچھ ایسی ہستیاں ہوں جن کے پاس پیکر بشر بھی موجود ہو اور توحید کے جلوے بھی موجود ہو۔ پیکر بشر اس لیے ہو کہ ہمارا وسیلہ بن سکے، توحید کے جلوے اس لیے ہوں کہ اس کا ذریعہ بن سکیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی، دونوں کے لیے وہ ذریعہ بنے، ان کا ادھر بھی رابطہ رہے
اور ان کا ادھر بھی رابطہ رہے، بشریت سے بھی رشتہ رہے اور وحدت سے بھی رشتہ رہے۔ اب تاریخ کے آئینے میں دیکھیے کہ ایسی ہستیاں کون ہیں کہ جو بیک وقت ادھر بھی متصل ہیں اور ادھر بھی متصل ہیں، جن کا ایک ہی وقت میں ادھر بھی رابطہ ہے اور ادھر بھی رابطہ ہے۔ تو تاریخ کے آئینے میں ایسی ہستیاں صرف 14 نظر آئیں کہ بوقت ان کا ادھر سے بھی رشتہ تھا اور ادھر سے بھی رشتہ تھا۔ یقین نہ آئے تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے بھائی، کبھی ان کی روٹیاں آسمانوں پر جاتی نظر آئیں، کبھی آسمان کے کھانے ان کے گھر میں آتے نظر آئیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی کبھی ان کی روٹیاں آسمان پر جاتی نظر آئی اور کبھی آسمان کے کھانے ان کے گھر میں آتے نظر آئے۔ تو یہ واقعات صرف سماعت کے چٹخاروں کے لیے نہیں لکھے گئے، یہ معرفت کے اضافے کے لیے لکھے گئے۔ کیا سنایا؟ یہ اضافہ عرفان کے لیے لکھے گئے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ان کی روٹیاں وہاں جانا اور وہاں کے کھانے ان کے یہاں آنا، یہ دو دو باتوں کی دلیلیں ہیں۔ بھائی جب ان کی روٹیاں یہاں سے وہاں جائیں تو ان کے معصوم ہونے کی دلیل، جب وہاں کے کھانے ان کے گھر میں آئیں تو اس کے خیر الرازقین ہونے کی دلیل۔ بھئی یہ جملہ بڑی آسانی سے آپ نے سنا ہے، اس کے خیر الرازقین ہونے کی دلیل۔ بھئی اللہ کیا ہے؟ خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے۔ لیکن جو اللہ رزق دیتا ہے تو رزق دیتا کہاں سے ہے؟ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کھیتوں میں ہوتا ہے، رزق کھلیانوں میں ہوتا ہے، رزق دسترخانوں میں ہوتا ہے، رزق نعمت خانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن سے پوچھے کہ رزق کہاں ہے تو قرآن نے کہا رزقکم فی السماء، تم سب کا رزق آسمان میں ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے رزق آسمان میں ہے تو دعویٰ قرآن نے کیا، دلیل زہرا کے مکان سے ملی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو آپ غور فرمائیں یہ واقعات کیوں ہے کہ ان کی روٹیاں یہاں سے وہاں کیوں جا رہی ہیں اور وہاں کا دسترخوان ان کے گھر کیوں آ رہا ہے؟ بھائی ان کی روٹیوں نے یہاں سے وہاں جا کے بتایا کہ دعا کا یہاں سے وہاں پہنچنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ وہ آسمان کے دسترخوان نے آ کے بتایا کہ اس کی عطا کا وہاں سے یہاں آنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان کی روٹیاں آسمان پر جانا، وہ آسمان کے کھانے ان کے یہاں آنا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ مائدہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ مائدہ کہتے ہیں عربی میں دسترخوان کو۔ سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان والا سورہ، جیسے سورہ بقرہ گائے والا سورہ، سورہ نور نور والا سورہ، سورہ آل عمران والا سورہ، ویسے ہی سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان والا سورہ۔ اس کا نام دسترخوان والا سورہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے ہاتھ بلند کیے تھے، وہ اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ لیجئے مریم کے بیٹے نے دعا کی، وہ اللہ نے مریم کے بیٹے کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کیا۔ اور اللہ کو معصوم کا دسترخوان اتنا پسند ہے کہ ایک سورے کا نام ہی رکھ دیا دسترخوان والا سورہ۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب یہ دسترخوان کہاں سے لائے، یہ نظریں کہاں سے لائے، یہ نیاز کہاں سے لائے، یہ تبرک کہاں سے لائے؟ تو آنکھ کھول کے دیکھیے، قرآن کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھئی آج 8ویں امام کی شب شہادت ہے، ان کے نام سے دسترخوان بچتا ہے، مشہد میں دسترخوان ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں صاحب اس دسترخوان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ارے تو شرعی حیثیت یہ ہے کہ ایک سورے کا نام ہی دسترخوان والا سورہ ہے۔ اب میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں کہ جناب عیسیٰ کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ معصوم ہیں، اگر آپ صاحب عصمت ہیں تو آپ دعا کیجئے وہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو۔ تو جناب عیسیٰ نے دعا کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہنا و ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ اب جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دعا کی، یہ میرا بیان نہیں ہے، قرآن ہے،
یہ روایت نہیں ہے، تفسیر آیت ہے، توجہ سنیے گا۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دسترخوان کی دعا کی ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ دسترخوان میں کیا کیا آیا، یہ تفسیر قرآن ہے۔ لکھا ہے کہ 5 روٹیاں آئیں، بھونا ہوا گوشت آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی، بیچ میں سجا ہوا سرکہ آیا، اور کونے میں رکھا ہوا نمک آیا۔ یہ وہ غذائیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئیں۔ بھئی اب گنیے گا، پڑھوں گا میں۔ 5 روٹیاں آئیں، گوشت آیا، مچھلی آئی، سرکہ آیا، نمک آیا۔ لیجئے غذائیں بھی آئیں تو 5 آئیں، کیا سنایا؟ بھائی غذائیں بھی آئیں اور 5 آئیں، اور سمجھایا آسمان سے 5 کا کوئی پرانا رشتہ ہے، اب اس میں کوئی 3 5 نہ کرے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ آٹا نہیں آیا، پکی پکائی روٹیاں آئیں۔ گوشت نہیں آیا، روسٹڈ آیا، بھنا ہوا۔ تلی ہوئی مچھلی آئی، سرکہ آیا، نمک آیا۔ آپ نے شاید غور نہیں فرمایا میں نے کیا عرض کیا۔ آٹا نہیں آیا، پکی پکائی روٹیاں آئی تھیں، بھنا بھنایا گوشت آیا تھا، تلی تلائی مچھلی آئی تھی۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ کے مولا کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی، کیا وہاں کوئی تلواروں کی دکان ہے؟ جی کبھی جانا ہو تو گھوم پھر کے دیکھیے گا، جہاں کھانے کا ہوٹل ہے اسی سے پہلے تلواروں کی دکان ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک بابا نے بولا صلوات بھیجے محمد سنیے گا۔ سنیے گا ذہن گرامی۔ اب جب آسمان سے دسترخوان آئے تو جناب عیسیٰ نے کہا ہو نوش فرماؤ۔ تب تفسیر قرآن یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کھانے کو کھانا سمجھ کے نہیں کھایا، تبرک سمجھ کے کھایا، اس کھانے کو جنہوں نے کھانا سمجھ کے نہیں تبرک سمجھ کے کھایا، یہ تفسیر قرآن ہے کہ بے گھر کو گھر مل گیا، بے زر کو زر مل گیا، بیمار کو شفا مل گئی، بھوکے کو غذا مل گئی، برہنہ کو ردا مل گئی۔ آپ مجھے بتائیے کھانے کا گھر سے کیا لینا دینا ہے؟ کھانے کا مال و زر سے کیا لینا دینا ہے؟ کھانے کا صحت سے کیا لینا دینا ہے؟ کھانے کا روزی روٹی سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی کھانے کے 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا تو پیٹ کی آگ بجھاتا ہے یا بدن کی طاقت بڑھاتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی کھانے کے 2 کام ہیں، یا تو شکم کی آگ بجھائے گا یا بدن کی طاقت بڑھائے گا۔ مگر قرآن سمجھا رہا ہے یہ عیسیٰ کا دسترخوان ہے، یہ معصوم کے دسترخوان کا تبرک ہے۔ جیسے پیٹ کی آگ نہیں بجھاتا ہے، یہ بے گھروں کو گھر بھی دے دیتا ہے، یہ بے زروں کو زر بھی دیتا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ بے روزگار کو روزی روٹی بھی دیتا ہے۔ ارے قرآن نے ماضی سنایا ہے، مستقبل سمجھایا ہے۔ کیا سنایا؟ قرآن نے ماضی سنایا ہے، مستقبل سمجھایا ہے۔ سمجھایا ہے جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا یہ اختیار ہے تو فاطمہ کے بیٹوں کے دسترخوان۔ صلوات بھیجے محمد اور ہمارے آپ جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا یہ اختیار ہے تو پھر فاطمہ کے بیٹے۔ اب تفسیر یہیں پر تمام نہیں ہوئی ہے۔ تفسیر یہ کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کونے میں کھڑے ہوئے قہقہے لگا رہے تھے جب اس دسترخوان و معصوم کے تبرک کو لوگ چکھ رہے تھے، تو ایک طبقہ مذاق اڑاتا کہ صاحب دیکھیں ٹوٹے پڑ رہے ہیں، دیکھیں گرے پڑ رہے ہیں کھانے کے لیے، ایک کے اوپر لدے پڑ رہے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی تھا، دیکھیں ہر زمانے میں ایک سو کالڈ انٹیلیکچوئلز ہوتے ہیں، بغیر بدھی کے بدھی جیوی ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ دیکھیں آپ کو ہر دور میں ایسے لوگ، ہر شہر میں ایسے لوگ ملیں گے کہ ادھر ماتم ہو رہا ہے وہ کنارے ہنس رہے ہیں، ادھر زنجیر لگ رہی ہے وہ قہقہے لگا رہے ہیں، ادھر خون بہایا جا رہا ہے وہ پسینہ بہا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صاحب ہم ان سے الگ ہیں، ہم ایسے ماتم نہیں کرتے، ہم ایسے مجلس نہیں کرتے، ہم زنجیر نہیں لگاتے، ہم ایسی عزاداری نہیں کرتے۔ ایک طبقہ ہر دور میں یہ امپریشن دیتا ہے کہ ہم سب سے الگ ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی الگ ہی رہیے گا۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ حالانکہ اس شہر لکھنؤ میں ایسا ہو تو بڑے تعجب کی بات ہے، اس شہر لکھنؤ میں اگر ایسا ہو تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ نواب آصف الدولہ وہ تھے کہ جو 8 محرم کو بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے۔
صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہشتی بنتے تھے اور وہی جو ڈریس ہوتی تھی بہشتیوں کی وہی پہنتے تھے. ارے جو آل محمد کے در پر چھوٹے بنتے وہی بڑے بن پاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو سنیے گا عزیزان گرامی، وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو قرآن کی تفسیر یہ بتا رہی کہ جنہوں نے تبرک سمجھ کے اس کھانے کو کھایا ان کو جزا ملی، اور جنہوں نے اس تبرک معصوم کا مذاق اڑایا ان کو سزا ملی. اب سزا یہ ملی کہ وہ انسان تھے مگر جانور بنائے گئے. اب جانوروں میں پاک بھی ہوتے ہیں، نجس بھی ہوتے ہیں، حلال بھی ہوتے ہیں، حرام بھی ہوتے ہیں. تفسیر قرآن بتا رہی کون سا جانور بنایا گیا. انہیں وہ جانور بنایا جس کا نام لے لوں تو خلاف تہذیب مجلس ہو جائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ جانور بنایا جو غلاظت کھاتا ہے، وہ جانور بنایا جو نجاست کھاتا ہے. اور قرآن نے سمجھایا جو معصوم کے تبرک کا مذاق اڑائے گا زندگی بھر مال حرام کھائے گا. صلوات بھیجے محمد. سمجھے گا اس بات کو؟ اللہم صلی علی. سنیے اذان گرامی، تو یہ جناب عیسیٰ کا ایک نتیجے تک پہنچانا ہے. آپ متوجہ ہو گئے. جناب عیسیٰ نے دعا کی، وہ آسمان سے دسترخوان آیا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے خیر الرازقین ہونے کی دلیل ہے، اور عیسیٰ کے شامل معصومین ہونے کی دلیل ہے. عیسیٰ کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، بس سنیے گا آخری گفتگو ہے، اور اللہ کے خیر الرازقین ہونے کی دلیل ہے. مگر شریعت ایک گواہی نہیں مانگتی. شریعت کہتی ہے 2 گواہیاں لاؤ. تو دونوں گواہیاں قرآن میں موجود ہیں. ایک گواہی جناب موسیٰ سے ملی، دوسری گواہی جناب عیسیٰ سے ملی. جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، وہاں آسمان سے کھانا آیا جس کا نام من و سلوہ ہے. عیسیٰ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، آسمان سے کھانا آیا جس کا نام مائدہ ہے. بھائی موسیٰ نے دعا کی، آسمان سے کھانا نازل ہو گیا. عیسیٰ نے دعا کی، آسمان سے کھانا نازل ہو گیا. اب یہ کلیم اللہ سے لے کے روح اللہ تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک 2 نبیوں کا دعا مانگنا اور دعا پر آسمان سے کھانا آنا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ سنیے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے دعا مانگنے پر آسمان سے کھانا نازل ہو جائے وہ معصوم ہوتا ہے. سنیے گا بیدار ہو کے، جس کے دعا مانگنے پر آسمان سے کھانا آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے. تو قرآن میں معصوم کی ایک پہچان یہ ہے کہ جس کے دعا مانگنے پر آسمان سے کھانا نازل ہو جائے وہ معصوم ہوتا ہے. لیکن اب تاریخ کو کیا کیجئے کہ جناب فضہ نے پنجتن کی دعوت کی. بی بی فضہ نے پنجتن کی دعوت کی. مہمان آ گئے، دسترخوان ہے نہیں، تو فضہ نے ہاتھ اٹھائے جیسے موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے. کیا سن رہے ہیں؟ جیسے عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی بی بی فضہ نے ہاتھ اٹھائے، اور بی بی فضہ کے ہاتھ اٹھانے پر آسمان کے کھانے آئے. بھائی یہ تو معصوموں کی پہچان ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم کیا کریں؟ کیا جناب فضہ کو ہم 14 معصوموں کی فہرست میں رکھ لیں؟ تو ہم بی بی فضہ کو 14 کی فہرست میں تو نہیں رکھتے، مگر اتنا کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ آسمان پر جو جلوہ مریم کے بیٹے کا ہے وہی فاطمہ کی کنیز کا ہے. اے صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد اسے کیا کیجئے گا بھئی؟ یہ شان معصوم ہے، اور یہ عصمت کی جھلک بی بی فضہ میں مل رہی ہے. مولا علی کے گھر کی ڈیوڑی پر جھاڑو دینے والے میں عصمت کی جھلکیاں ملیں. آپ جناب عباس کی عصمت کے ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ اندازہ لگائے جناب عباس کی عصمت کے لیے بحث ہوتی ہے. خیر اس موضوع میں مجھے نہیں جانا. تو عزیزان گرامی، معصوم اللہ و بندے کے بیچ میں وسیلے کا نام ہے، ذریعے کا نام ہے. نہ اس کے بغیر یہاں کی دعا وہاں جا سکتی ہے، نہ وہاں کی عطا یہاں آ سکتی ہے. ضرورت ہے اللہ و بندے کے بیچ میں کوئی نہ کوئی معصوم رہے. میں گفتگو تمام ہو رہی ہے، آخری بات توجہ سن لیں. یہ بالکل یوں ہے اللہ و بندے کا مسئلہ.
بلا تشبیہ جیسے آگ و پانی کا مسئلہ ہے. جیسے آگ و پانی میں اتصال نہیں ہو سکتا, آگ و پانی میں کبھی میل نہیں ہو سکتا. اگر آگ کم ہے اور پانی زیادہ ہے تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اگر آگ کم ہو پانی زیادہ ہو تو آپ پانی آگ کے اوپر ڈالیے تو پانی آگ کو بجھا دے گا. لیکن اگر آگ زیادہ ہو پانی کم ہو تو آگ پانی کو بھاپ بن کے اڑا دیتی ہے. آگ و پانی میں کبھی اتصال نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہیں کہ آگ و پانی ایک جگہ جمع ہو جائے تو یا تو آگ پانی کو بجھا دے گی اور یا پانی آگ کو بجھا دے گا اور آگ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گی. لیکن اگر آگ کی حرارت, آگ کی گرمی پانی تک پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے؟ بھئی اگر آگ کی گرمی پانی تک پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو عقل نے ایک راستہ سجھایا کہ ایک ظرف لیا جائے, ایک برتن لیا جائے, اس برتن میں پانی رکھا جائے اور اس برتن کو آگ کے اوپر رکھا جائے. اب یہ جو برتن اور ظرف ہے یہ آگ سے حرارت لیتا رہے گا اور پانی کو حرارت کیا بنایا بھئی آپ متوجہ ہی نہیں ہے. یہ ظرف جو ہے یہ آگ سے گرمی لیتا رہے گا, پانی کو گرمی دیتا رہے گا. جیسے اللہ و بندے کے بیچ کا معصوم وہاں کی عطا لیتا رہے گا, کیا سنایا, بندوں کو عطائیں دیتا رہے گا, تو ویسے ہی یہ ظرف آگ سے گرمی لیتا رہے گا اور پانی کو گرمی دیتا رہے گا. آگ و پانی کے بیچ پہ یہ ظرف بن گیا وسیلہ. اب ایک سوال آپ سے کروں اور گفتگو کو تمام کر دوں. پانی جس کے اندر ہے اسے کیا کہیں گے؟ ظرف, برتن. پانی جس کے اندر ہے وہ کہلائے گا برتن, اور برتن جس کے اوپر ہے وہ کہلائے گی آگ. پانی کے برتن کے اندر جو ہے وہ کہلائے گا پانی, اور برتن جس کے اوپر ہے وہ کہلائے گا آگ. اس برتن کو کیا کہیے؟ اس برتن کو کیا نام دیا جائے؟ تو جو اسے پانی کہے وہ بھی غلط, جو اسے آگ کہے وہ بھی غلط. کیا سنائیں آپ بھائی, جو اسے پانی کہے وہ بھی احمق ہے, جو آگ کہے وہ بھی احمق ہے. ویسے ہی میرا مولا اللہ و بندوں کے بیچ میں ہے. جو علی کو اللہ کہے وہ بھی غلط ہے, جو اپنا جیسا بندہ کہے صلوات ہے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ محمد. کیا وسیلہ ہے والا. عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی. یہ اللہ و بندے کے بیچ میں وسیلہ ہیں, ذریعہ ہیں, اور یہ عصمت فضیلت نہیں ہے, ضرورت ہے. اگر عصمت نہ ہو تو اللہ و بندے کے بیچ میں رابطہ نہ ہو سکے. اسی لیے سلسلہ عصمت مسلسل جاری و ساری ہے. آج 8ویں امام کی شب شہادت بھی ہے, اور ہمارے مرحوم اولاد علی کاظمی صاحب ایسے مومن اور ایسے عاشق اہل بیت تھے کہ ایسے افراد بہت کم نظر آتے ہیں. دیکھیے بہت بڑے عہدے پر تھے وہ, جو بچے نوجوان نہیں جانتے, شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا. 4 اسٹیٹس کے وہ انچارج تھے, ویجیلنس آفیسر تھے. میں نے خود ان کا جلوہ دیکھا ہے. ان کے بڑے فرزند ہمارے کلاس فیلو ہیں اور ہمارا بڑا رابطہ رہا ہے, اور مرحوم سے خاص قربت و محبت رہی. جب ذاکری کی ابتدا تھی تو انہوں نے مسلسل حوصلہ افزائی فرمائی ہے. لیکن اتنے بڑے عہدے پر جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی شیعت کو کبھی نہیں چھپایا. ورنہ ذرا سا ایک مزاج ہوتا ہے, ذرا سا تھوڑا روٹی کے ساتھ بوٹی مل گئی تو وہ سیکولر بن گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی بہت بڑے عہدے پر تھے, نہ جانے کتنا ان کا اسٹاف تھا اور کیسا جلوہ تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے بامبے میں بھی دیکھا, امریکن کونسلیٹ کے برابر میں ان کا فلیٹ تھا. ہم لوگ جاتے تھے, ہم و مولانا حسن ظہیر صاحب وہاں جب اشرا پڑھنے آتے تھے تو وہاں قیام بھی ہوتا تھا. اور ان کے گھر میں مال دنیا ہم نے نہیں دیکھا, صرف ایک عزا خانہ حسین ضرور ان کے ساتھ رہتا. انہوں نے خود مجھ سے بتایا تھا, مجھ سے, کہ جو وہ 14 برس کے سن میں اپنے وطن سے تعلیم کے سلسلے میں اپنے وطن کو انہوں نے چھوڑا تھا. ان کا بھیا میں نے کچھ نہیں لیا تھا, صرف یہ عزا خانہ بچپن سے میرے ساتھ ہے. عجیب و غریب شخصیت تھے. دیکھیے چلتی پھرتی عشق اہل بیت آل محمد علیہ السلام کی محبت کی تصویر تھے. ذاکری بھی کرتے تھے, اور انہوں نے خود اپنے خرچے سے تصانیف و تعلیف بھی فرمائی ہے. آل محمد علیہ السلام کے حق کی ترویج و تبلیغ بھی کی ہے. چنانچہ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج شب شہادت معصوم ہے, اور آج جس کی شب شہادت ہے
وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وارث معصوم، ہمارے 8ویں امام، اور ان کا دسترخوان آج بھی پوری دنیا میں ایسا دسترخوان دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دنیا کیا سمجھے اہل بیت اطہار کیا ہیں؟ بھائی رزق کا وسیلہ ہیں، اس کا کھلا ہوا ثبوت 8ویں امام کا دسترخوان ہے۔ اور یہ 40 کا زمانہ، اس بار تو بہت افراد محروم ہو گئے زیارت کرنے سے، ورنہ جو لوگ ایام 40 میں زیارت کو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ نجف سے کربلا تک، کربلا میں قانون دنیا کا بدل جاتا ہے۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کی عطا ہے اور اہل بیت کا کرم ہے کہ اگر کربلا جائیے تو قانون دنیا بدلا نظر آئے گا۔ ہر جگہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ کھانا کھلا دو، لیکن اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں کے اوپر بھوکے ہاتھ نہیں جوڑتے ہیں، لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ نام حسین پہ ہمارے گھر میں کھانا کھا لیجئے۔ بس عزیزو، اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے، یقیناً جوار معصوم میں ہوں گے۔ میں اگر ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو کروں تو بہت وقت نکل جائے گا، لیکن میں ان کے مزاج سے واقف، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ ذکر آل محمد کو ترجیح دینا چاہیے ایصال ثواب کی مجلسوں میں بھی، اس لیے کہ عزیزوں یہ ذکر صرف ذریعہ نجات نہیں ہوتا ہے، یہ دکھے ہوئے دلوں کا مرہم بھی ہوتا ہے، اور اس دکھے ہوئے دل کا مرہم ہوتا ہے کہ جس نے ایک تمنا کی تھی کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون۔ جناب سیدہ نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا۔ یہاں مجھے طاہر ولی صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب جناب سیدہ نے خبر شہادت امام حسین سنی تو لوگ نماز روزے کی بات کرتے ہیں، نماز روزے سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ واجبات ہے، اس سے کسے مفر ہے، وہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کا جز ہے، اس سے کس کو انکار ہے۔ لیکن یہ جو کہ صاحب امام حسین نے نماز کے لیے جان دی اور روزے کے لیے جان دی، اور خالی ماتم کرنے سے کیا ہوگا، نماز بھی تو پڑھیے، اور خالی ماتم کرنے سے کیا ہوگا، روزہ بھی تو رکھیے۔ خطیب الایمان فرماتے تھے کہ جب خبر شہادت ملی تو جناب سیدہ نے نہیں پوچھا تھا کہ میرا لال عالم سجدہ میں شہید ہوگا، کوئی نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، ایک سوال کیا تھا، میرے لال پر روئے گا کون۔ اللہ اکبر، اللہ رے تمنا گریاور حسین کی۔ اور پھر آج جن کی شہادت کی شب ہے انہوں نے سب سے زیادہ فروغ دیا مولا حسین کے گریے کو۔ ریان ابن شبیب سے فرمائے، اے ریان ابن شبیب، اگر کسی غریب الوطن پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر کے رو لینا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے زیادہ مولا حسین کا مرثیہ پڑھنے والوں، نوحہ پڑھنے والوں کو فروغ دیا ہے۔ ابھی جو میں نے خود گزارش کی نایاب بھائی سے کہ یہ مرثیہ پڑھیں، اس لیے کہ آج جس کی شہادت کی شب ہے اس نے مرثیہ خوانوں کو بہت فروغ دیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ 8ویں امام کسی کو دیکھ کے اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوتے تھے، لیکن جب جناب دیبل خزائی آئے تو امام اپنی جگہ سے بلند ہو گئے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے امام اپنی جگہ سے بلند ہو گئے؟ بتایا گیا حسین کا مرثیہ خوان آ رہا ہے، حسین کا مرثیہ پڑھنے والا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب جناب دیبل آئے، کہا تم نے کوئی مرثیہ کہا ہے؟ کہاں آپ کے جد مظلوم کے لیے مرثیہ کہا ہے۔ عزیزو، اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ امام نے فرش اعضا کا اہتمام کیا، ممبر رکھا گیا، ممبر کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کا پردہ لگایا گیا۔ کسی نے پوچھا یہ پردہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کہا امام کے گھر کی مستورات بھی حسین مظلوم کو روئیں گی، امام کے گھر کی بیویاں بھی مولا حسین پہ گریہ کریں گی۔ لیجئے ممبر سجایا گیا، جناب دیبل کو حکم دیا، جاؤ دیبل ہمارے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھو۔ کہا آقا آپ نیچے بیٹھے رہیں، میں اوپر چلا جاؤں؟ کہا یہ تمہاری عزت نہیں ہے، اس مظلوم کے ذکر کی عزت ہے جو تم کرنے جا رہے ہو۔ اب جو جناب دیبل ممبر پر گئے اور مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو پیچھے سے خواتین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، آگے امام تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ اتنے میں امام نے کاغذ و قلم لیا، اور کاغذ و قلم لینے کے بعد آپ نے ایک شعر لکھ کے دیا کہ دیبل اپنے مرثیے میں یہ شعر بھی شامل کر لینا۔ اس شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ سلام ہو اس غریب الوطن پر جو اپنے وطن سے دور زمین توس میں دفن کیا جائے گا۔ دیبل شعر پڑھنے سے پہلے رک گئے، کہا آقا یہ کون سے شہید ہیں؟ میں آپ کے گھر کے سارے شہیدوں کی ساری خبروں کو جانتا ہوں، لیکن میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی زمین توس پر دفن ہو۔ کہا بھی کوئی دفن نہیں ہے، لیکن اے دیبل یہ تیرا امام زمین توس پر دفن کیا جائے گا۔ جیسے ہی جناب دیبل نے شعر پڑھا تھا، ایک مرتبہ پردہ ہلا، کنیز نکلی، کہا دیبل رک جاؤ، امام کی بہن بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں کہوں گا اے خار امام، ارے ابھی بھائی سامنے موجود ہے، آپ کا یہ عالم ہوا، ارے کوئی اس بہن سے پوچھے جس کے سامنے بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے، جو آواز دے رہی ہو پہ سر ساتھ، ارے میرا باجا یا ذبح کیا جا رہا ہے۔
سيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون اللهم لك حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اولاد علی کاظمی صاحب ابن آقا حسین کاظمی صاحب کی روح کو ایسا ثواب کر دیں. اللہم صلی اللہ. ایمان کے اجالے ہیں شبیر کی قسمت ہے شبیر کی قسمت ہے اور گود کے پالے ہیں یہاں دل کی گرمی ہے یہاں دل تو بالا ہے وہاں جان کے لالے ہیں وہاں جان کے لالے ہیں شبیر ضعیفی میں شبیر ضعیفی میں اکبر کو سنبھالے ہیں سلجھایا تھا لیلا نے سلجھایا تھا لیلا نے الجھی ہوئی زلفوں کو الجھی ہوئی زلفوں کو پھر موت نے اے اکبر پھر بل زلف میں ڈالے ہیں جس طرح کی گرمی ہے جس طرح کوئی چاہے جس طرح کوئی چاہے گھر لوٹ لے پیاسوں کا گھر لوٹ لے پیاسوں کا جلتی ہوئی رہتی پار جلتی ہوئی رہتی پار سب چاہنے والے ہیں عاشق کی گرمی ہے دیکھو تو علی اصغر دیکھو تو علی اصغر آغوش میں بابا کی آغوش میں بابا کی کیا کانپتے ہاتھوں سے کیا کانپتے ہاتھوں سے امت کو سنبھالے ہیں سب ہاتھ کی گرمی ہے جب ہاتھ نہیں واقع جب ہاتھ نہیں واقع جب دام نہیں سینے میں جب دام نہیں سینے میں پھر مشق و علم کیوں کر پھر مشق و علم کیوں کر عباس سنبھالے ہیں بے فیض زمانے سے بے فیض زمانے سے کیا اس کو غرض کوئی کیا اس
فاضل کی دنیا میں، اب فاضل کی دنیا میں شبیر اجالے ہیں، عاشور کی گرمی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین